السلام علیکم عزیز طلبہ کرام۔ آج ہم جماعت نام کے سبق نمبر 5 کے ایک ایسے مصنف کا آپ کے سامنے تعارف پیش کریں گے کہ جو اردو میں پہلے ناول نگار کی حیثیت سے شمار کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے خواتین کے لیے ادب کی تشکیل کی، اور جنہوں نے تانیثیت کا منشور مرتب کیا اور انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا۔ اس شخصیت کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہے۔ انہوں نے اردو ناول کا مزاج بدلا۔ ان کے ناول صرف مخصوص طرز ادا کی بنا پر اردو زبان و ادب میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ بلا شبہ ایک ایسے دور میں جب کہ اردو زبان ناول کی فضا سے روشناس ہی نہ تھی، نذیر احمد کا ناول نگاری میں ید طولہ حاصل کر لینا اردو ادب میں ایک مارکہ عظیم ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس عظیم مصنف کا پہلا ناول، اس کا جو ہماری کتاب کا حصہ ہے وہ ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو، جو ان کی کتاب توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ آئیے ہم اب اس مصنف کے تعارف کو اپنے لیکچر کا حصہ بناتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 27 کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا سبق نمبر 5 ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو، پیج نمبر 28 پر۔ تو عزیز طلبہ، پیج نمبر 28 پر جو تعارف آیا ہمارے سامنے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو کے پہلے ناول نگار۔ تو یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اردو کے پہلے ناول نگار، ان کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہے۔ تو آئیے ناول کی ہم تعریف کر لیتے ہیں کہ ناول کسے کہتے ہیں۔ تو ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے۔ کردار اس کے کرنے والے وہ انسان ہی ہوتے ہیں جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 کو پیدا ہوئے۔ 1831 کو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی پیدائش ہے، اور 1912 کے اندر ان کی وفات ہے۔ تو یوں کل عمر ان کی 81 ایئرز، 81 سال ان کی کل عمر ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان کا ایک شہر ہے بجنور، تو نذیر احمد کا ضلع بجنور ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے والد سے حاصل کی، پھر یہ دلی کے آگے جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے استاد کا نام مولوی عبدالخالق تھا۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، مطلب علم سے فراغت کے بعد، عملی زندگی کا آغاز کنجاہ ضلع گجرات سے کیا۔ عملی زندگی پروفیشنل لائف کا آغاز انہوں نے کر دیا۔ ضلع گجرات کے ایک سکول میں مدرس ہو گئے، وہاں پر ایز اے ٹیچر انہوں نے کام کیا۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس قائم ہوئے۔ مدارس کی انسپیکشن کے لیے افیسر مقرر ہوئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ، برٹش حکومت تھی ہندوستان میں، تو انہوں نے یہاں پر مقدمات کے حوالے سے عدالتوں کے اندر جو قوانین کا نفاذ انہوں نے کیا تھا، اس کے تحت انہوں نے جو فوجداری مقدمات تھے وہ جو قانون نافذ کیا، اس کو نام دیا انڈین پینل کوڈ۔ وہ 1860 میں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا 1861 میں۔ اس کے ترجمے کرنے کی وجہ سے ہی ڈپٹی نذیر احمد کو انگریز حکومت نے شمس العلماء کا خطاب بھی دیا تھا۔
تو انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ تحصیلدار اور افسر بندوبست عام طور پہ اس افسر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ماتحت کسی علاقے کا کوئی کام کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ تفویض کی جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شہر کا جو ڈی سی ہوتا ہے، جس کو ہم ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں آج کے دور میں، تو اس وقت اسے افسر بندوبست کہا جاتا تھا۔ سر سالار جنگ، سالار جنگ جو آرمی کا سربراہ ہوتا تھا، فوجی افیسر، اس کا لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ سالار جنگ کا خطاب ہوتا تھا۔ تو سر سالار جنگ کے ایما پر، خواہش پر، انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کر لی۔ حیدرآباد دکن ایک ریاست تھی جس کا سربراہ نظام اولیاء تھا، نظام الدین تھا۔ تو نظام الدین جو ریاست کا سربراہ تھا، اس نے ڈپٹی نذیر احمد کی جب شہرت سنی تو اس کو اپنی ریاست کے اندر بطور افسر بندوبست کے مقرر کر دیا۔ تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی انگریز کی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ ایک عرصے تک وہاں خدمات انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور باقیہ زندگی انہوں نے یہیں گزاری۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی پیدائش ہوئی ضلع بجنور میں اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی وفات ہوئی دلی میں۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کیا اس سے۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان، ان کے بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ میں نے بریکٹ کیا ہے، تو آنے والے سبق میں اگر اقتباس کی تشریح دی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ پیراگراف بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل تھا، بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کس چیز کے استاد تسلیم کیے گئے؟ عورتوں کی مخصوص زبان اور محاوروں اور مکالموں کے۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ اب یہ ارکان خمسہ کیا ہیں اردو کے؟ تو اردو کے ارکان خمسہ وہ 5 مشہور ادیب ہیں، وہ 5 مشہور ایسے اردو کے نامور شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اردو کے اندر بہت اہم خدمات انجام دیں اور جن کے بغیر اردو کا جو تصور ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو وہ مشہور نام جو اردو کے ارکان خمسہ کہلائے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اردو کے جو ارکان خمسہ ہیں، یہ مشہور یہ 5 ارکان کون ہیں، ہم ان کے نام یہاں پر نوٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی۔ اور دوسرا نام آتا ہے مولانا شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی، جن کا ہم نے سبق پڑھا تھا ہجرت نبوی، پہلا سبق، اور مولانا الطاف حسین حالی کا بھی دوسرا سبق ہم نے پڑھا تھا۔ اور تیسرا نام آتا ہے مولانا محمد حسین آزاد کا، مولانا محمد حسین آزاد کا بھی ہم نے ایک سبق پڑھا ہے، شاعروں کے لطیفے۔ اور چوتھا نام آتا ہے سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کا بھی ایک چیپٹر ہے ہمارے ہاں 9th کے سلیبس میں، جو کہ کاہلی کے نام سے ہے۔ اور 5واں نام جو آتا ہے وہ 5واں نام ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا۔ تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا جو سبق ہے وہ ہمارے آج کے جو لیکچر ہے اس کا حصہ ہے ڈپٹی نذیر احمد۔
تو گویا یہ 5 ارکان وہ ہیں جن کو ارکان خمسہ کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اردو ادب کے اندر بہت اہم خدمات انجام دی۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار، یہ ہم نے عنوان کے سٹارٹ کے اندر ہی بتا دیا کہ اردو کا پہلا ناول نگار ہے۔ آپ کے ناولوں میں جو مشہور ہے وہ کون کون سے؟ میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت۔ تو توبۃ النصوح یہ وہ اس کا ناول ہے کہ جو ہمارا سبق کا جو آنے والا سبق ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تو اس کا یہ ماخذ کے طور پر بھی جو کتاب ہے اس کی وہ ہم شمار کرتے ہیں کہ نصوح اور سلیم کا ماخذ کیا ہے۔ تو اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے توبۃ النصوح۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ ہم نے اس تعارف میں سے کچھ چیزیں انڈرلائن کی ہیں۔ یہاں سے آپ نے کچھ سوالات بنانے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی پیدائش کب ہوئی، وفات کب ہوئی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی کل عمر کتنی ہے، آپ کون سے ضلع میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا کیا نام تھا، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے کس سے حاصل کی، اس کی ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کہاں گئے اور آپ کے استاد کا کیا نام تھا، ٹھیک ہے۔ دلی کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ تو آپ نے عملی زندگی کا آغاز کنجاہ ضلع گجرات کے ایک سکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ مدرس ہونے کے بعد آپ کچھ عرصے بعد آپ کو کیا عہدہ تفویض کیا گیا؟ آپ نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کب کیا؟ 1861 میں۔ 1861 میں آپ نے کون سا اہم کام کیا؟ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا۔ آپ تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا تھا، اس وجہ سے انگریز حکومت نے آپ کو افسر بندوبست کا۔ پھر یہ حیدرآباد دکن کی ملازمت انہوں نے کس کی خواہش پر کی؟ سر سالار جنگ کی خواہش پر، ایما پر۔ آپ کے ناول کس انداز کے ہیں؟ اصلاحی انداز۔ آپ نے اپنے ناولوں میں کس قوم کی اصلاح کا کام کیا؟ مسلمان قوم کا اصلاح، ٹھیک ہے۔ آپ کس چیز کے استاد تسلیم کیے گئے؟ آپ عورتوں کی مخصوص زبانوں کے اور محاوروں کے مکالموں کے استاد تسلیم کیے گئے۔ آپ اردو کے کن ارکان میں شامل ہوتے ہیں؟ آپ اردو کے ارکان خمسہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا اردو کے پہلے ناول نگار ہیں؟ دوسرے آپ پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے مشہور ناولوں کے نام؟ تو یہ مشہور ناولوں کے نام بیٹا برات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، افسانہ مبتلا اور ابن الوقت۔ تو عزیز طلبہ، اس تعارف کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔